بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ یہ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 58 سے لے کر 60 تک۔ اس سے پہلے جو ایک دو آیت گزری، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، پیغمبر ہو، فرشتے ہوں، ولی ہوں، یا غیر مسلموں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہوں، تمہارے دکھ اور تکلیف کو وہ ٹال نہیں سکتی ہیں، تمہارے حالات کو وہ ٹال نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ خود جو ہے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، خود اپنے حالات کو وہ نہیں ٹال سکتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دیجئے کہ میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک، میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے نفع نقصان کا مالک میں کہاں سے ہو سکتا ہوں؟ بہت بڑی بات ہے اگر یہ سوچا جائے کہ جب پیغمبر کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے بغیر اللہ کے حکم کے، تو اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ چھٹے پارے کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ۔ سب سے زیادہ معجزات جس پیغمبر کو اللہ نے عطا کیے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بہت زبردست معجزات اللہ نے انہیں عطا کیے تھے۔ پرندوں کو مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس کے اندر پھونک مارے تو وہ سچ مچ کے اڑ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی جو ہے بِإِذْنِ اللہ سب کرتے تھے، اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے، ہر جگہ قبر کے پاس گئے اور کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو ہزاروں سال مرا ہوا انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ آتا نہیں تھا بستی میں، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو معجزہ عطا کیا تھا تاکہ لوگ عاجز آ کر ان کی بات مانیں۔ اور بھی بے شمار معجزات عطا کیے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا،
مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم صرف ایک رسول تھے اور کچھ نہیں تھے، کوئی خدا نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، الہ نہیں تھے، معبود نہیں تھے، وہ صرف ایک رسول تھے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت رسول آئے گزر گئے، وہ بھی آئے اپنا وقت پورا کیے وہ بھی چلے گئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ماں سچی عورت تھی، متقیہ تھیں، تقوی والی تھیں، پاک دامن عفیفہ عورت تھیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، آگے فرمایا لیکن کانا یأکلان الطعام، دونوں محتاج تھے۔ اے عیسائیوں، تم نے ان کو اللہ اور الہ بنا دیا اور تین میں کا ایک ان کو قرار دے دیا، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک ان کی ماں ہے، تین ہیں، ثالث و ثلاثہ، اور اللہ کو تین میں کا تیسرا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت غضب اور غصہ اس بات پر عیسائیوں سے ہے، اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسائی جو ہے اسی وجہ سے کافر ہو گئے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو فرمایا کانا یاکلان الطعام، سنو اے عیسائیوں اور سارے ہی لوگوں، دونوں کھانے کے محتاج تھے۔ اللہ تو وہ ہے جو کھانے کا محتاج نہیں، تو اللہ کا جو بیٹا ہوگا وہ کیسے کھانے کا محتاج ہوگا؟ کھانے کا محتاج ہے تو ساری ضرورتوں کا بھی محتاج ہے، وہ دونوں کھانے کے محتاج تھے، روٹی کے محتاج تھے، پانی کے محتاج تھے۔ تو یہ اللہ ہو سکتے ہیں؟ کتنا خوبصورتی سے اللہ نے ان کو بتایا کہ وہ محتاج لوگ تھے، وہ کوئی اللہ نہیں تھے، الہ نہیں تھے۔ کانا یاکلان الطعام، پھر آگے فرمایا قل، اے نبی آپ کہیے لوگوں سے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے لوگوں تم ایسے کی عبادت میں لگی ہو، اے عیسائیوں عیسیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو جو تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، کچھ بھی ان کے اندر طاقت نہیں۔ بھائی یہ پیغمبروں سے نفی کی جا رہی ہے، تو اور لوگوں کا حال کیا ہے آپ خود سوچ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں یہ فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے اس کو قرآن بنا کے اتارا۔ قل، اے نبی آپ بھی کہیے، آپ کو بھی ہم نے بہت فضائل عطا کی ہیں، فضیلت والا نبی آپ کو بھی بنایا ہے۔ 5 پیغمبر ہیں جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، اولو العزم بڑی ہی عزت والے، ان تو بے شمار پیغمبروں میں سے، پیغمبر تو سب عزت والے ہیں لیکن ان میں سے اولو العزم پیغمبر جو ہے وہ 5 ہیں بھائی۔ نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ ہاں نوح علیہ السلام، جی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 جو ہے اولو العزم پیغمبر ہیں، اور دونوں سے اللہ نے کہلوایا کہ آپ کہیے۔ ایک کے بارے میں تو خود ہی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، عیسائی سب سے زیادہ ہے نا، لیکن اللہ نے بتایا دونوں کھانے کے محتاج تھے، وہ بھی ان کی ماں بھی۔ کانا یاکلان الطعام، بتاؤ محتاج جو ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے، الہ ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابل میں آ کھڑا ہو سکتا ہے، اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کھانے سے پاک، وہو یطعم ولا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن خود کھانے پینے سے پاک، تو اس کا جو بیٹا ہوگا وہ کھانے والا ہوگا؟ کیسی بات کرتے ہو اے عیسائیوں؟ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورۃ الاعراف میں، قل آپ بھی کہیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ولا ضرا، آپ کہیے کہ میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہمارے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے ہمیں نفع پہنچاتا ہے، جب چاہتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ غزوہ احد کے اندر آپ کے داد بھی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہونے والا ہے، آپ کو غیب کا علم بھی نہیں تھا۔ کتنے لوگ ہیں، اللہ جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر اپنی ضرورتیں وہاں سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہماری یہ فلاں فلاں ضرورتیں ہیں۔ بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جن کا نام لینا بھی بغیر وضو کے لوگ مناسب نہیں سمجھتے، ایسے لوگ جا کے کہتے ہیں کہ ہماری فلاں فلاں ضرورت ہے، آپ یہ جو ہے اللہ سے کہلوا دیجئے۔ بھائی حضرت ابو بکر، عمر، صحابہ کرام تو یہ چیز نہیں کرتے تھے، 14ویں صدی کے لوگ اس طرح بھی کرنے لگے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ سامنے آئے گا تبھی جو ہے
سچائی اور حق انسان کے سامنے آتی ہے، ورنہ آتی ہی نہیں۔ ہاں بھائی، تو فرمایا کہ اے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن جن کو بھی لوگ مشکل کشا حاجت روا اللہ کے علاوہ سمجھے ہوئے ہیں، وہ نفع اور نقصان کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے۔ کل کا سبق تھا فلا یملکون، مالک نہیں ہے کہ وہ در، بیماری، مصیبت، حالات کو کشف ہٹا دیں، نہیں ہٹا سکتے تم سے۔ ہٹانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور یہ جن نیک لوگوں کو لوگ پکارتے ہیں، وہ تو جب تک زندہ تھے خود وسیلہ اور نیک اعمال کرتے تھے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ہمہ وقت ڈرتے تھے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے، یعنی جنت کی امید لگائے ہوئے تھے اور جہنم سے خائف رہتے تھے۔ کون؟ نیک لوگ، جن کو آج لوگ جا کے پکارتے ہیں، ان سے جو ہے مدد مانگتے ہیں، ان کا حال تو زندگی میں یہ تھا کیا؟ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ کی رحمت یعنی جنت کے امیدوار ہیں اور اس کے لیے عمل کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے خائف رہتے تھے، جہنم سے خائف رہتے تھے اور اپنے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور تم ان سے جا کر مرنے کے بعد ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ اچھا آگے فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، اس لیے کہ واقعی میں تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بچا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کیا جائے۔ اللہ کا عذاب ہے ہی ایسی چیز۔ کیا اللہ کا عذاب کبھی اترا؟ ہاں بھائی، اللہ کا عذاب تو بے شمار موقع پر اترا، قوموں پر اترا۔ کوئی قریہ ایسا نہیں جو نافرمانی کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، شرک کرتا ہو، کفر میں ڈوبا ہوا ہو اور نبیوں کے بات نہ مانتا ہو اور اللہ کا عذاب نہ آیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کا عذاب آیا جب بھی پیغمبروں کی بات لوگوں نے نہیں مانی، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ ویسے ہی ڈرا رہا ہے۔ اللہ کا عذاب اسی دنیا میں بارہا جو ہے آ چکا ہے، اور قیامت سے پہلے طرح طرح سے اللہ اپنا عذاب جو ہے نافرمانوں پر نازل کرتے ہی رہتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ اور اللہ نے لوح محفوظ کے اندر اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ جب بھی جو ہے نبیوں کی بات نہیں مانی جائے گی اور ہماری بات نہیں مانیں گے لوگ، تو ہم اپنا عذاب ان پر اتاریں گے، نازل کریں گے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کرتے رہے ہیں، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے یہ ہمارا سلسلہ جو ہے ایک دم جاری ہے۔ قوم نوح کو میں نے ہلاک کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم شعیب کو، قوم صالح کو ہم نے عذاب کے ذریعے سے کیا کر دیا؟ تہوبالا کر دیا، نیست نابود کر دیا، اور یہ سلسلہ اب بھی قیامت تک کیا ہے بھائی؟ جاری ہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز، اس سے مامون ہو کر انسان کو نہیں رہنا چاہیے کہ اب جو ہے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کا عذاب کس طریقے سے آتا ہے؟ کبھی بھوکمری کی صورت میں آتا ہے، یہ بھوکمری بھی کیا ہے بھائی؟ اللہ کا عذاب ہے۔ کبھی دشمن کے خوف کی صورت میں اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسے اس وقت مسلمانوں پر آیا ہوا ہے۔ دشمن کا خوف اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ طاری کر دیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم چند چیزوں سے تمہیں دنیا میں آزمائیں گے۔ نمبر 1 من الخوف، دشمن کا خوف ڈال دیں گے، والجوع، بھوکمری ڈال دیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کر دیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، جان لے لیں گے، جان کی کمی ہو جائے گی، جانیں لوگوں کی جائیں گی، طرح طرح کی جو ہے بیماریاں ہم ایسی ڈال دیں گے کہ جانیں اس میں جاتی ہی رہیں گی، جیسے آج ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پورے عالم پر جو ہے آیا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قبل یوم القیامہ او معذبوها عذابا شدیدا، اور ہم عذاب بھی کبھی کبھی عذاب شدید دیتے ہیں۔ عذاب شدید یعنی مثلا موت کی جو ہے کثرت کر دیے، ایسی بیماری لا کے ڈال دیے کہ پتہ ہی نہیں کب کون یہاں سے روانہ ہو جائے، کس کو بیماری لگ جائے کچھ پتہ نہیں۔ ہر شخص جو ہے خائف ہوتا ہے، پتہ نہیں مجھے ہی نہ لگ جائے۔ جی یہ ہے معذبوها عذابا شدیدا، یا دشمن کا خوف ایسا طاری کر دیتے ہیں کہ امن اور سلامتی سب کی سب رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، عذابا شدیدا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر پہلے ہی سے ہم نے لکھ کر کے سب رکھ دی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی نیا پروگرام آتا ہے اس کے تحت ہم کرتے ہیں، سارے کے سارا پروگرام سیٹ ہے، پہلے ہی سے ہے کہ جب بھی لوگ رسول کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم یہ کریں گے۔ یہ بات لکھی لکھائی پہلے ہی سے ہے۔
وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان تو لائیں گے۔ انہوں نے کہا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، آیت نمبر اسی صورت میں آیت نمبر 90 کے اندر بڑی ڈیمانڈ کی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، طرح طرح کی ڈیمانڈ، طرح طرح کے مطالبے کیے۔ یہ ہے آیت نمبر 90۔ وقالو، اور کہنے لگے اسی صورت میں، لن نؤمن لک، اے پیغمبر تو نہیں کہتے تھے، اے محمد آپ پر ہم ایمان لانے والے نہیں، یہاں تک کہ آپ جو ہے ایک چشمہ مکے کے اندر میٹھا چشمہ جاری کر دیجئے اپنے اللہ سے کہہ کے، اگر یہ جاری کر دیں گے تو ایمان لا لیں گے۔ اچھا، یا انہوں نے کہا حتیٰ تفجر لنا، ہمارے لیے جاری کیجئے گا، ہم لوگ اس سے پانی وانی پیئیں، کیونکہ وہاں پانی کی بڑی قلت ہے نا، آج بھی قلت ہے، پہلے بھی تھی۔ لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تفجر لنا، جاری کر دیجئے ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، ایک چشمہ جاری کر دیے میٹھا، جس سے ہم پانی پئیں تو ہم مان لیں کہ آپ پیغمبر ہیں اور ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا ہمارے لیے چشمہ نہ جاری کیجئے تو اپنے لیے باغ وغیرہ کہہ کر اللہ سے لگوا دیجئے ہمارے سامنے، ہم آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کے لیے بڑی سجاوٹ یہاں ہو رہی ہے، طرح طرح کے باغ لگ رہے ہیں، انگوروں کے باغ، نخیل کہتے ہیں، کھجوروں کے باغ لگ رہے ہیں، تو ہم تب بھی ہم ایمان لا لیں گے۔ فتفجر الانہار، اور خالی باغ لگنے سے ایمان نہیں لائیں گے آپ کے لیے، بلکہ ان کے درمیان نہریں جاری کروا دیجئے تاکہ سچائی اچائی بھی تو ہو۔ یہ سب مذاقاً کہہ رہے ہیں، ان کو ایمان تھوڑی لانا تھا، عاجز کرنے کے لیے۔ اچھا، او تسقط السماء، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے ہم پر گروا دیجئے، کما زعمت علینا، جیسے کہ آپ کا خیال ہی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کیا ہو جائے گا، اذا السماء انفطرت، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان پھٹ جائے گا اور ساری چیزیں درہم برہم ہو جائے، قیامت کا نقشہ کھینچا ہے نا اللہ نے، اسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کفار کیا کہہ رہے تھے کہ عذاب پورا آسمان نہیں، آسمان کا ذرا ٹکڑا جو ہے نازل کروا دیجئے تب بھی ہم آپ پر ایمان لا لیں گے۔ دیکھ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ ایمان لانے کے لیے جی۔ او تأتی باللہ، یا جو ہے اللہ کو آپ سامنے لائیے جس پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، آئے اللہ ہمیں دکھا دیجئے، جیسے کہ موسیٰ کی قوم نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ اللہ کو کھلم کھلا تم دکھاؤ ہمیں کہ اللہ ہے کہاں۔ ظاہر سی بات ہے تو بڑی گستاخی ہے، اور یہی تو اصل امتحان ہے انسان کہ اللہ کو بے دیکھے اس کی قدرتوں سے، صبح سے شام سے، سردی سے گرمی سے، آسمان زمین اور تمام چیزوں سے، اپنے وجود سے اللہ کو پہچانے، یہی تو اصل امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں نظر آ جائے تو امتحان ہی اٹھ جائے جی۔ اول ملائکت قبیلہ، یا فرشتوں کو لا کے آپ کھڑا کر دیں سامنے، ہمیں دکھا دیں، جبرائیل میکائیل فلاں فلاں جن کا تذکرہ آپ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے، کہیے کہ ہمارے پاس بھی کبھی آ جائے کرے تو ہم ایمان لائیں گے، ورنہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں ایمان لانے کے لیے جی۔ اور بھی کئی ہیں، 5-7 ہیں۔ تو بھائی کیا اللہ کے لیے یہ چیزیں مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دیکھیے صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا، کیا مطالبہ کیا کہ پہاڑ پھٹے اور اسی پہاڑ سے اونٹنی جو ہے نکل کر آئے تب ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ اللہ نے حکم دیا پہاڑ کو، پہاڑ پھٹا، اس سے اونٹنی باہر آ گئی، یہ ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، منہ مانگا انہوں نے معجزہ دکھانے کے لیے جب کہا، اور نبی کی دعا سے معجزہ اللہ نے دکھا بھی دیا، پھر بھی وہ ایمان صالح علیہ السلام پر لوگ نہیں لائے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، سورہ ہود میں گزر چکا ہے، صرف 3 دن تم اور فائدہ اٹھا لو دنیا میں، اس کے بعد پھر ان پر عذاب آیا اور سب کے سب جو ہے نیست نابود ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر ہمیں تو چونکہ اب قیامت تک آپ کی پیغمبری جو ہے جاری کرنا ہے نا، اگر ان کے کہنے کے اعتبار سے ہم آپ کو معجزہ دکھا دیں تو پھر یہ زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہوں گے، اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے جو ہے بہت سی قوموں کو ان کے جو انہوں نے کہا اس اعتبار سے معجزہ دکھایا بھی، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جب ایمان نہیں لائے تو پھر وہ زندہ بھی نہیں رہے، چند دنوں کے بعد ہم ان کو کیا کر دیے؟ نیست نابود کر دیے
جی فرمایا وما منعنا، اور ہمارے لیے رکاوٹ آیات معجزات نشانیاں اتارنے سے صرف یہی ہے کہ لوگ جو ہے پہلے لوگ کذبوا، معجزات مانگنے کے باوجود انکار کر گئے، جب انکار کر گئے تو ہمارے عذاب کے مستحق ہو گئے، وہ پھر دنیا میں رہے نہیں، جبکہ ہمیں اس امت کو قیامت تک کے لیے چلانا ہے۔ اب کوئی پیغمبر دوبارہ بھیجنا نہیں ہے، آپ کی پیغمبری قیامت تک کے لیے ہے، تو اگر ہم ان کے اعتبار سے معجزات دکھا دیں اور پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کہتا ہے ہمیں پتہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، کچھ بھی ہم ان کو دکھا دیں گے آپ پر ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، تو پھر عذاب کے مستحق ہو جائیں گے اور دنیا سے ایک دم ختم ہو جائیں گے۔ وما منعنا، اور ہمارے لیے رکاوٹ نہیں، کس بات سے رکاوٹ نہیں، کس بات کی؟ نرسل بالآیات، کہ ہم بھیجے آیات نشانیاں معجزات، جیسے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یہ کر دیجئے یہ کر دیجئے یہ کر دیجئے تب ایمان لیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کہتے ہیں، مگر ان کذب، صرف یہی بات ہے کہ کذب بها الاولون، نشانیوں کا اولون پہلے لوگوں نے کیا کر دیا؟ مانگنے کے باوجود، ان کی منہ مانگا نشانی ہم نے دی، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ پیغمبر صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے جو یہ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ، ہم نشانیاں اتار دیں، معجزات دے دیں پیغمبر آپ کو، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس سے ہوگا یہ کہ یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ اور آگے مثال بھی دی، فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے جو ہے قوم سمود کو کیا دیا تھا؟ ناقہ مانے اونٹنی، یعنی صالح علیہ السلام کے قوم کو کیا دیا تھا ہم نے؟ اونٹنی دی تھی، ان کے منہ مانگا جو معجزہ انہوں نے مانگا وہی ہم نے دے بھی دیا۔ انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکال دیجئے، ہم نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی، تو کیا وہ ایمان لائے تھے؟ نہیں ایمان لائے تھے۔ بھائی معجزات سے کوئی ایمان نہیں لاتا، اس لیے کہ اگر معجزات سے، بڑے بڑے معجزوں سے ایمان لانا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام پر سارے یہودی ایمان لا چکے ہوتے۔ کوئی یہودی ایمان لائے؟ کوئی یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، کوئی نہیں لایا، بلکہ وہ تو ان کو نعوذ باللہ ان کو کیا کہتے تھے؟ ولد الزنا کہتے تھے، اور ان کو مارنے کے لیے اپنے گمان میں انہوں نے ان کو قتل بھی کر دیا ہے، اپنے گمان میں، جبکہ وہ قتل نہیں کر پائے۔ اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو وہ قتل ہی کر پائے تھے، نہ وہ سولی دینے پائے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ جی وآتینا، اور ہم نے دیا قوم ثمود کو معجزے کے طور سے، ان کے مانگنے کی وجہ سے، الناقہ، اونٹنی دی تھی، مبصرتاً، جو بالکل ان کے نگاہوں سے وہ معجزہ نظر آ رہا تھا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکل کر اس سے آئی اور سارے معاملات ہوئے، ان کے درمیان بہت دنوں تک وہ اونٹنی رہی، آخر وہ اس سے عاجز آ کر، تنگ آ کر اس اونٹنی کو کیا کر ڈالا؟ انہوں نے مار ڈالا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پے در پے مسلسل پھر عذاب شروع ہو گیا 3 دن کے بعد۔ فَظَلَمُوا بِهَا، ان سبوں نے مل کر اس اونٹنی پر ظلم کیا، یعنی اس کو مار ڈالا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم آیات کے ذریعے سے، معجزات کے ذریعے سے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا خوف دلائیں، ان کو ڈرائیں، تاکہ وہ ایمان کی طرف آئیں، پیغمبر کی بات مانیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ عاجز کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عاجز آ کر ڈریں، کم سے کم آئیں اللہ کی طرف۔ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ عاجز کرنے والا، یعنی تم اس طرح اب نہیں کر سکتے ہو۔ اب مان لو کہ ہمارا پیغمبر ہے، اس نے یہ کر کے دکھا دیا نا، اب مان لو کہ یہ پیغمبر ہے، یہ عاجز کر کے خوف دلانا مقصود ہوتا ہے۔ اچھا، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے آپ سے کہا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ان ربک احاط بالناس، آپ دعوت حق دیتے رہیں، ذرا بھی چوکے نہیں، ڈھیلے نہ پڑیں۔ بھائی یہ دعوت پیغمبر کس کے سامنے دے رہا ہوتا ہے؟ ذرا یہ بھی ذہن میں رہے، بت پوجنے والوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، بہت مشکل دعوت ہے، یہ پیغمبر ہی کا جگرہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر دعوت دے، اور کسی کا یہ جگرہ نہیں ہوتا۔ اگر سب کا ہوتا تو پیغمبر بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو منتخب کرنے کی ضرورت کیا تھی جب ساری لوگ اس طرح کرنے لگتے؟ تو بہت اہم چیز ہے۔ ان ربک، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ سے پیغمبر کہا تھا کہ ان ربک احاط بالناس، اے پیغمبر ہم سارے لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، سب میری جو ہے
ماتحت ہیں، یہ میرے حکم کے بغیر آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ دعوت حق دیتے رہیں، ذرا بھی ڈھیلے نہ پڑے اور ان سے ڈرے نہیں آپ۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب میرے قبضے قدرت پہ ہیں۔ ساری انسانیت کس کے قبضے میں ہے بھائی؟ سارے لوگ اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ذرا بھی آپ کا بال بیکا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ کریں، بلغ ما انزل الیک، لیکن تبلیغ کس کی کرنا ہے؟ جو ہم نے اتارا ہے اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ چھٹے پارے میں آ چکا ہے، ہم نے جو اتارا ہے یعنی قرآن، وہی توحید آپ کو بتانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو اپنی تبلیغ کا آپ نے حق بھی نہیں ادا کیا۔ تبلیغ کا حق کس سے ادا ہوتا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا جو ہم نے اتارا ہے تو آپ نے پھر تبلیغ کا حق نہیں ادا کیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نہ پہنچانے سے کہا جا رہا ہے، تبلیغ کا حق نہیں ادا کیا، تو جو لوگ بیچارے پوری زندگی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں جانتے، وہ اگر تبلیغ اس کے بغیر کر رہے ہیں تو انہوں نے کتنا حق ادا کیا، سوچیں ذرا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو لوگوں کو، چاہے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو۔ آیت کس چیز کی ہوتی ہے بھائی؟ آیت قرآن ہی کی ہوتی ہے، اور تو کسی چیز کی آیت ہوتی نہیں۔ اسی لیے داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن سیکھے، قرآن وہ کیا کرے؟ سیکھے، اپنے دل و دماغ کو کہاں لگائے؟ اس قرآن میں لگائے، اس کو سیکھے۔ ہاں جی، تو فرمایا، ہاں آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر آپ دعوت دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، کافروں مشرکوں کے سامنے دعوت توحید بلند کرتے رہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے تمام لوگوں سے۔ ہم آپ کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے، آپ دعوت دیتے رہیں۔ وہی مضمون اس میں بھی ہے۔ یاد کریے اس وقت کو جب کہ ہم نے آپ سے کہا تھا بے شک آپ کا رب احاط بالناس، احاطہ کیے ہوئے ہے اپنی قدرت سے سارے لوگوں کا، اس سے باہر اس کی قدرت سے کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے کوئی نقصان نہ لکھا ہو اور وہ اچانک کسی کو پہنچا دیں، آپ کو نقصان پہنچ جائے، نہیں پہنچا سکتے۔ وما جعلنا الرؤیا التی، اور رہی یہ بات کہ معجزات، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ کر دیجئے تاکہ یہ ایمان لا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ذرا سوچئے کہ ہم نے آپ کو اسرا کرایا، اسرا سمجھ رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ 2 مہینے کا سفر ہم نے آپ کو کرا دیا۔ یہ مشرکین مکہ 2 مہینے میں جہاں پہنچتے تھے، ہم نے آپ کے رات کے ذرا سے حصے میں وہ سفر کرا دیا، اور اپنی زبردست قدرت کی نشانی گویا دکھا دی کہ ہم کیسے قادر ہیں، ایسے بھی ہم کرا سکتے ہیں، ہاں بغیر کسی سبب کے اس طرح ہم سفر کرا سکتے ہیں۔ تو کیا مشرکین مکہ نے اس معجزے کو مانا؟ نہیں مانا، بلکہ اور مذاق اڑانا نبی کا شروع کر دیا۔ تو اگر جو ہے ماننا ہوتا اور جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کو ماننا ہوتا تو یہ اس معجزوں کو نہ مان لیتے جو معجزہ تھا پیغمبر کی طرف سے، لیکن اس کو نہیں مانا، بلکہ الٹا اور کیا کیا انہوں نے؟ اس کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، ان کے اس معجزے کا مذاق اڑایا۔ اسی کو فرمایا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، اور ہم نے نہیں بنایا الرؤیا، رؤیا مانے وہ مشاہدہ، وہ مناظر جو آپ کو ہم نے اسرا کے اندر دکھایا، ہاں تھوڑی دیر کے اندر جو دکھایا ہم نے آپ کو، اریناک کا ہم نے بنا دیا آپ کے لیے، التی اریناک کا ہم نے آپ کو دکھایا اس منظر کو، جی عجیب و غریب مناظر آپ کو دکھائے نا، تھوڑی دیر کے اندر رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو عجیب و غریب اپنی قدرت کی نشانیاں ہم نے لے جا کر دکھا دیں۔ تو وہ کیا ہو گیا لوگوں کے لیے؟ الا فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے وہ آزمائش بن گئی، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ سے ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ معجزے سے کوئی ایمان نہیں لاتا، وہ ایمان تو اللہ کی توفیق سے لاتا ہے انسان۔ معجزہ تو لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک معجزہ اور ہم نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ کیا؟ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ایک درخت کا تذکرہ کیا ہے سورہ صافات کے اندر۔ فرمایا ان اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، سمجھ رہے ہیں نا؟ زقوم کے درخت کا ہم نے تذکرہ کیا ہے قرآن میں بطور معجزہ کے۔ معجزہ کیا ہے؟
اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے ظالموں کے لیے اس کو بھی آزمائش بنا دیا، انا جعلناها فتنۃ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے جو ہے اگتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہاں کی آگ میں کوئی درخت باقی رہے گا، اور جہنم کی آگ سے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہرا بھرا جو ہے درخت اگائیں گے۔ کون سا درخت بھائی؟ زقوم کا درخت۔ زقوم کا درخت انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اور اس کا پھل بھی کأنہ رؤوس الشیاطین، سر کے شیطان کے سینگ کی طرح اس کا پھل ہوتا ہے، جو جہنمیوں کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اگائیں گے اپنی قدرت سے۔ آپ سوچئے کہ درخت کہاں اگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جہنم کے اندر۔ جب اللہ نے اسے بیان کیا قرآن میں تو کافر اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیے کہ یہاں تو آگ میں جو چیز ہری بھری ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، جہنم جیسی جگہ جہاں کی آگ یہاں کی آگ سے کتنا گنا زیادہ ہے بھائی؟ کم سے کم 70 گنا زیادہ ہے۔ وہاں یہ محمد بتا رہے ہیں کہ وہاں ایک درخت اگے گا جو اے لوگوں تمہیں کھانا پڑے گا اگر ہم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو۔ یہ لیجیے، اب اور مذاق اڑانے لگے۔ تو کہا یہ معجزہ جو ہم نے قرآن میں ذکر کیا اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا، اور اللہ کی اس قدرت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو ان کو ہم جتنے بھی معجزات ہیں جو ہم آپ ان کے کہنے سے اگر ہم دے بھی دیں آپ کو، تو سوائے مذاق اڑانے کے کچھ بھی ان کو نہیں کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے جب ان کے کہنے کے اعتبار سے معجزہ دیں گے اور پھر نہیں مانیں گے تو پھر عذاب آنا ان پر پھر لازمی ہو جائے گا، اس لیے ہم آپ کو معجزات نہیں دیتے ہیں۔ جی، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، آپ کو جو ہم نے مناظر دکھائے ہیں شب اسراء میں، اس کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا، لوگ ماننے کے لیے اس کو بھی تیار نہیں ہوئے۔ والشجرة الملعونة في القرآن، اسی طریقے سے وہ لعنت والا درخت یعنی شجرہ زقوم، لعنت والا درخت کون ہے بھائی؟ شجرہ زقوم، جو جہنمیوں کا کیا ہوگا؟ کھانا ہوگا۔ قرآن میں سورہ صافات کے اندر ہم نے جب اس کو بھی بیان کیا تو وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ و آزمائش بن گیا، لوگ اس کا بھی مذاق اڑانے لگے۔ تو وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم تو انہیں خوف دلا رہے ہیں، انہیں ڈرا رہے ہیں تاکہ ہماری طرف آئیں، جنت کی طرف آئیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم تو یہ کر رہے ہیں طرح طرح کی نشانیاں مثالیں دے کر کے، اور ان کا حال کیا ہے؟ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، یہ نہیں زیادہ ہو رہے ہیں مگر طغیانی اور سرکشی ہی کے اعتبار سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی جتنا جتنا ہم ان کو سمجھاتے ہیں قرآن میں، اتنا ہی ان کی سرکشی، طغیانی، نافرمانی اور بڑھتی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جتنا جتنا ہم ان کو سمجھا رہے ہیں آپ کے ذریعے سے اے پیغمبر، اتنا ہی یہ اور سرکش ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ معجزات کو کہاں سے ماننا ہے آپ کی؟ آپ جن معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر ہم ان کو دکھا بھی دیں، سونے کا گھر آپ کا بنا بھی دیں اور چشمے آپ کے لیے جاری کر دیں، باغات آپ کے لیے کر بھی دیں، تب بھی ان کو ایمان نہیں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔